والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ جلوگر آبرو خاندان برکات، سرمایہ اہل سنت، بقیت السلف، حضور تاج المشائخ سیدی مرشدی سندی آقائی و مولائی حضور سرکار امین ملت مخدوم ابن مخدوم شہزادہ والا تبار ولی عہد خانقاہ عالیہ محریرہ مطہرہ حضور امان ملت، وہ ذویل احترام ذویل احتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤ اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسین نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بھی لکھ تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بھی لکھ تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل کئی نسبتوں کو لیے ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ ادارے کا دستار بندی کا پروگرام جسے آپ نے سماعت کیا، اور اس پر سیر حاصل گفتگو مختوم گرامی قدر حضور سیدی امان میاں صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی نے فرمائی، اور تعلیم کو لے کر حضرت مولانا صادق رضوی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تعلیمی معاملے پر یہ محفل ہے وہیں پر قطب الاقطاب، غوث الاغواس، غیاث الکونین، شیخ الشیوخ،
محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہستی ماضی قریب میں فنا فی الغوث اور اپنے بزرگوں کی امانتوں کی مکمل امین تھی، اور جس نے ہمیں حضور امین ملت جیسا بطل جلیل عطا فرمایا، یعنی ہم سب کے مرشد اعظم ہند حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی سرکار احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں بھی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی ساری نسبتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اس وقت جو چہرہ ہم رشک گلاب حضور امین ملت کے رخ انور کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یقیناً طبیعت کی علالت کی وجہ سے حضرت اس پوزیشن میں نہیں کہ محفلوں میں شرکت کریں، لیکن ہمارے مرشد کا یہ ہم پر کرم ہے کہ علالت کے باوجود بھی حضرت اس محفل میں تشریف لائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پنجتن پاک کے صدقے، خلفائے راشدین کے صدقے، حضور غوث الاعظم دستگیر سرکار غریب نواز کے تیرے چہیتوں کے پیاروں کے صدقے ہمارے مرشد کو صحت و عافیت عطا فرما، انہیں عمر نو عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہے تمام اہل سنت کے سروں پر دائم فرما۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرمائے تاکہ ہم اس چہرے انور کے اندر جو ہے وہ حضور اچھے میاں کی صورت بھی دیکھ سکیں، حضور سترے میاں کا سترا وہ نوری اور عظیم ندرت میں ڈوبا ہوا تقوی بھی دیکھ سکیں۔ اس صورت کے اندر ہم حضور سرکار نور کا آئینہ نور بھی دیکھ سکیں۔ اس صورت کے اندر ہم حضور ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی روحانیت کو بھی دیکھ سکیں۔ اس صورت کے اندر ہم آل رسول احمدی کا وہ جلوہ دیکھ سکیں جس کو دیکھ کر وقت کا مجدد کہتا ہے کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے اور ان سے ہم سب مستفیض اور مستنیر ہوتے رہے۔ میں بہت مختصر میں حضرت کی علالت کا خیال کرتے ہوئے، بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حبیب آپ یوں کہیے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے محبوب سے کہ محبوب اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا، اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں جب ہم حضور غوث اعظم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، قطب الاقطاب غوث الاقواس غیاث الکونین شیخ الشیوخ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں رکھا، لیکن رسول اللہ کا وہ جس میں بے سایہ، جس کا کوئی سایہ زمین پہ پڑتا نہیں تھا، 5 صدیوں کے بعد لوگوں نے سرکار غوث اعظم کی شکل میں سایہ مصطفیٰ کو دیکھا، جس کو میرے امام یوں کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ اگر غوث اعظم کو ہم سایہ مصطفیٰ کی شکل میں دیکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارا مجدد جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے وہ نرا مولوی نہیں تھا بلکہ مہریرہ کی نسبتوں نے اس کو جو ہے وقت کا مولائے روم بنا دیا تھا۔ اس لیے جب وہ کہتا تھا تو کتب خانے کو بھی نظروں میں رکھ کے کہتا تھا اور معرفت خانوں کو بھی نگاہ میں رکھ کر کہتا تھا اللہ
اکبر، غوث اعظم کو جو سایہ مصطفیٰ کہا ہے اگر آپ اس کو چیک کریں، تلاش کریں تو پتا چلتا ہے حضور غوث اعظم کا سراپا سایہ مصطفیٰ کس طریقے سے تھا۔ جلدی جلدی اشاروں میں مثال کے طور پر سب سے پہلی بات، جس طرح سے اللہ نے اپنے محبوب کو نبیوں میں مقام عطا فرمایا، مولائے روم کہتے ہیں مثنوی میں جو مقام اللہ نے نبیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام اللہ نے ولیوں میں حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ سایہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ ہے۔ اور کس طریقے سے پھر دوسری بات دیکھیں، رسول اللہ کی آمد سے پہلے ہر نبی کہتا تھا وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں رسول انہی کا تو مصدع سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے، جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں وہ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے یہ انہیں سینے لگانے آئے ہیں۔ اور نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر نبی بشارت دیتا تھا وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ سایہ مصطفیٰ غوث اعظم، غوث اعظم کی ولادت سے پہلے حسن بصری بشارت دے رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، جنید بغدادی بشارت دے رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، ابو بکر شبلی بشارت دے رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیں، ان کے آنے کی نبیوں نے بشارت دی، ان کے آنے کی ولیوں نے بشارت دی۔ اس کے بعد پھر دیکھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول اللہ کی سیرت پر جتنا لکھا گیا نبیوں کی کائنات میں اتنا کسی پہ نہیں لکھا گیا۔ مومنوں نے بھی لکھا، کافروں نے بھی لکھا، منافقوں نے بھی لکھا، مخلصوں نے بھی لکھا، حضور کی سیرت پر سب نے لکھا۔ نبیوں میں جتنا نبی رحمت پر لکھا گیا، خاتم الانبیاء پہ لکھا گیا، ولیوں میں سب سے زیادہ جس پہ لکھا گیا وہ حضور غوث الاعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی زندگی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، غوث پاک پر صرف مولویوں نے نہیں لکھا، غوث اعظم پر محدثین نے بھی لکھا۔ ملا علی قاری جیسا محدث جس نے بخاری شریف کی شرح کی، ملا علی قاری جیسا فقیہ جس نے فقہ اکبر جو امام اعظم کی کتاب ہے الفقہ الاکبر کی شرح لکھی ملا علی قاری۔ ملا علی قاری وہ انسان ہے جو بیک وقت محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور الحمدللہ عظیم مورخ بھی ہے۔ وہ ملا علی قاری حضور غوث الاعظم دستگیر کی سیرت لکھتے ہیں، اور ایک نہیں، میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق کم و بیش 3 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی، اور محققین نے تو اس کی تعداد 7 تک پہنچائی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن اللہ اکبر، پھر اس کے بعد دیکھیے امام اربلی جیسا شخص غوث اعظم کی سیرت پہ کتاب لکھ رہا ہے، امام یافعی جیسا شخص غوث اعظم کی سیرت پہ کتاب لکھ رہا ہے، محقق علی الاطلاق شیخ الشیوخ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہستی حضور غوث الاعظم کی سیرت پر کتاب لکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کا یہ سایہ ہے سرکار غوث اعظم۔ تو جتنا رسول اللہ پر انبیاء کی کائنات میں سب سے زیادہ لکھا گیا اور ولیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ غوث اعظم پر لکھا گیا۔ پھر دیکھیں انبیاء کی کائنات میں کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی نبی کو 2 معجزہ، کسی نبی کو 3 معجزہ، اور سب سے زیادہ جس نبی کو معجزہ دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کل معجزات ہیں 9۔ قرآن کہتا ہے 9 آیات بینات، ہم نے ان کو 9 نشانیاں دی، 9 معجزے دی۔ حضرت موسیٰ کو کل معجزے 9 دیے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کے سب سے زیادہ معجزات ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک سفر تبوک میں کم و بیش 1500 معجزوں کا اظہار فرمایا ہے۔ اور یہ تو تحریر ہے، تحریر، ورنہ سچائی تو یہ ہے وہ اٹھتے ہیں تو معجزہ، وہ بیٹھتے ہیں تو معجزہ، وہ سوتے ہیں تو معجزہ، وہ جاگتے ہیں تو معجزہ، وہ چلتے ہیں تو
معجزہ، وہ تبسم ریز ہوتے تو معجزہ، وہ تکلم نوا ہوتے تو معجزہ۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ وہ چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں تو معجزہ کس شان سے۔ ارے کسی کے سونے پر بھی کبھی تعریف ہوئی ہے، لیکن یہ تنہا میرا تمہارا نبی ہے، آمینہ کا لال ہے، اگر چادر اوڑھ لے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، وہی چادر اگر چہرے پر آ جائے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، زلفیں اگر چہرے پر بکھر جائے تو قرآن اس کو واللیل کہتا ہے، اگر زلفیں سور کر کے سر پہ چلی جائے قرآن اسے والضحیٰ کہتا ہے، اگر سر میں مانگ نکل آئے تو قرآن اس کو مطلع الفجر حق کہتا ہے، جس کو بریلی کا قلندر یوں تعبیر کرتا ہے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چلے تو معجزہ، لا اقسم بہذا البلد، وہ سفر کو جائیں تو وہ معجزہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ سفر سے واپس آئیں تو معجزہ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غویٰ۔ اللہ اکبر، ان کو کوئی تانا دے کر الزام لگائے تو قرآن اس کو جواب دیتا ہے اور اینڈ اس پر کرتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيٍ۔ ہر ادا معجزہ، حضور کی پوری زندگی معجزہ، ان کا آنا بھی معجزہ اور ان کا جانا بھی معجزہ، اور ان کا خوبصورت ہونا سب سے بڑا معجزہ۔ میرا عنوان حضور کی ذات نہیں، لیکن یہ تو ہماری زندگیوں کا عنوان ہے۔ عنوان کوئی ہو اگر حضور بیان کر دے تو سارے عنوان سمٹ آتے ہیں، لیکن سایہ مصطفیٰ غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے، سایہ سمجھنے کے لیے اصل سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات بتاؤں، خوبصورتی سے ہمیشہ لوگ ڈرتے رہے، کیونکہ خوبصورتی سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں۔ خوبصورتی سے بڑا یہ خوبصورتی ہی ہے جس نے دو نبی کے بیٹوں کو، دو سگے بھائیوں کو لڑایا۔ جو نبی کے بیٹے کو بھی گمراہ کر دے اسے حسن کہتے ہیں۔ بولو بھائی، گمراہ ہونے والا قابل ہوا کہ نہیں گمراہ؟ حسن پر ہی تو گمراہ ہوا۔ صرف گمراہ نہیں ہوا، باپ کی نافرمانی کی، صرف باپ کی نافرمانی نہیں کی، بھائی کا قتل کیا، بھائی کا قتل ہی نہیں کیا بلکہ شرک تک پہنچا۔ اب اس سے بڑی نحوست حسن کی کیا بیان ہو کہ حسن نے انسان کو باپ کی نافرمانی تک لے گیا، اس کے بعد قتل تک لے گیا، اس کے بعد شرک تک لے گیا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا نا نا نا، حسن اچھی چیز نہیں، حسن وہ ہے جو باپ کی نافرمانی کراتا ہے، حسن وہ ہے جو بھائیوں میں جدائی ڈالتا ہے، حسن وہ ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، حسن وہ ہے جو قاتل بناتا ہے، حسن وہ ہے جو بدنام زمانہ کراتا ہے۔ جب جب قتل کا ذکر ہوگا، قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیتیں، اللہ اکبر، قابیل کے قتل پر جو ہے، یعنی قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اس پر گواہی دیتی نظر آئے گی، اور ہر قتل کا ذمہ دار سب سے پہلے قابیل ہوگا، کیونکہ اس نے کسی کے حسن میں گرفتار ہو کر، حسن کا اسیر ہو کر اپنے سگے بھائی کو قتل کیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، حسن والے مغرور ہوتے ہیں، حسن والے جو ہے وہ بہت زیادہ اکڑو ہوتے ہیں، حسن والے بے مروت ہوتے ہیں، حسن والے لڑائی لگاتے ہیں، حسن والے لوٹ لیتے ہیں۔ حسن 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 کے چرچے یہی چل رہے تھے۔ حسن نے جیل میں ڈلوایا، حسن نے پاگل کروایا، حسن پھانسی کے پھندے تک لے گیا، حسن دیوار میں چنوایا، حسن نے دیوار میں چنوایا، حسن نے بدنام کرایا۔ حسن کا یہی عالم تھا، جو جتنا حسین وہ اتنا بڑا فتین، ایسا فلسفی کہتے ہیں۔ لیکن حضور کا حسن بھی معجزہ ہے، حضور سب سے زیادہ حسن والے تھے، سب کے حسن نے فتنہ پھیلایا۔ اللہ اکبر، ایک علقمہ کا حسن دو بھائیوں کو لڑا دیتا ہے، اور حسن مصطفیٰ صدیوں سے لڑنے والوں کو آپس میں شیر و شکر بنا کر ملا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حسن کسی کو کفر تک لے جاتا ہے، حسن مصطفیٰ 360 کی عبادت کرنے والوں کو توحید پرست بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حسن والے اللہ اکبر بے مروت ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا حسن والا ہے جسے جانے مروت کہے تو کبھی
کبھی بیجا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ یہ حضور کا حسن ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ اگر بفرض محال قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حسن مصطفیٰ میں وہ اعجاز تھا کہ جو حضور کو دیکھتا ایمان لے آتا۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے۔ ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے، تو ان کا خوبصورت ہونا بھی معجزہ، کر سکے ان کی ہر ادا معجزہ۔ اللہ اکبر۔ تو جتنے معجزات اللہ نے اپنے نبی کو دیے، ایک جملے میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں سب کو معجزہ دے کر بھیجا، ان کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے نے یہاں تک کہ کہا ہے اللہ اللہ، کہنے والے کہتے ہیں تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ جیسے نبیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ معجزات حضور کو عطا کیے، ویسے ولیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ کرامات اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ ایک نام حوالے کے طور پہ لے رہا ہوں سب سے بگڑے ہوئے مولوی کا، تاکہ بگڑے ہوئے کی سدھری ہوئی بات کرو تو لوگوں کو زیادہ یقین آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جسے لوگ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ غوث اعظم کی کرامت حد تواتر کو پہنچی ہوئی۔ اب غور کر سکتے کہ ابن تیمیہ جیسا بندہ جس کی کرامتوں کے تواتر کی گواہی دے، یہ غیروں کے گھر سے گواہی ہے، تو پھر اندازہ فرمائے اپنے تو پھر اپنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام سے ہم نے بہت معجزات دیکھے، اور غوث اعظم کو دیکھنے والے کہتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا قول کہ غوث اعظم کو جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی کرامتیں ایسی ہوتی تھی جیسے بارش برس رہی ہو، بارش کے موسم میں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں ویسے حضور غوث اعظم کی کرامت، یہ سایہ مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، انبیاء کی کائنات میں سب سے زیادہ امت سید الانبیاء کی ہوئی، اور ولیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ مریدین اگر کسی کے ہیں تو وہ حضور غوث اعظم کے۔ کتنے زمانے میں اتنے مرید کسی ولی کے نہیں، اور چونکہ مرید در مرید در مرید در مرید در مرید قیامت تک سب غوث اعظم کے مرید ہوں گے۔ اور اسی ہندوستان میں جو مہریرا ہے، جسے ہم مہریرا مطہرہ کہتے ہیں، یہ غوث اعظم کے کارخانے کی ایسی، اللہ اکبر، فیضان کا ایسا کارخانہ ہے جسے مہریرا کہتے ہیں۔ یہ مہریرا وہ خم خانہ ہے کہ آنے والا کوئی بھی آتا ہے اور سچا قادری بن کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے جس کو خدا نے 14ویں صدی کے مجدد کی حیثیت سے چنا تھا، جب اس کو قادریت کی مہر لگانی ہوئی تو وہ کہیں اور نہیں گیا بلکہ اس نے مہریرا کا رخ کیا۔ اور وہ مہریرا جہاں سے اچھے میاں جیسا قادری دنیا نے دیکھا، جہاں حمزہ عینی جیسا قادری، یہ کیسی قادریت ہے؟ جس وقت ہمارے مرشد حضور سرکار حمزہ عینی نے یہ قصیدہ لکھا، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے، غوث اعظم کی زیارت کم و بیش 17 مرتبہ ان کو عالم بیداری میں ہوئی، اور غوث اعظم نے فرمایا حمزہ ذرا وہ قصیدہ پڑھ کے سنا دو جو تم نے لکھا ہے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شاہ جہاں پور والوں اور گرد نواز سے آنے والوں، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ یہ جو چہرہ دیکھ رہے ہو یہ حمزہ عینی کی گدی کے مسند نشین ہے۔ غوث اعظم جس کے لیے بے حجاب ہو جائیں یہ اسی گدی کے سجادہ نشین ہے۔ اور ہمارے مرشد حضور اچھے میاں تو پھر اچھے میاں، اچھے میاں نے کہا تھا، کہتے ہیں غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن، اگر مانن شب مانن شب دیگر نمی مانن۔ غوث پاک کا مرید کبھی بے کس اور مضطرب نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو ایک رات کے لیے ہوگا اور پھر کبھی نہیں ہوگا۔
بس میں اب اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا. حضور غوث اعظم اپنے مریدوں کی شان خود بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اپنی شان بیان کی، میں نے کہا مرید کی شان بیان. غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ. آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک کا؟ ولیوں کی کائنات میں کوئی مریدوں پہ اتنا مشفق نہیں ہوا جتنا غوث اعظم قادریوں پر مشفق ہے. نبیوں کی کائنات میں کوئی امت پر اتنا مشفق نہیں جیسے سید العالمین خاتم النبیین اپنی امت پر مشفق ہے. حضور کی شفقتوں کا صدقہ حضور غوث اعظم کو ملا ہے. وہ مریدوں پہ اتنے مشفق ہیں، کہتے ہیں کہ میرا تو دل کہتا ہے کہ جب میرا مرید مر کے قبر میں جائے اور فرشتے اس سے سوال کریں من ربکا، تو میں مدد کے لیے اس کی قبر میں پہنچ جاؤں اور اس کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کی شان ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید کو میں اس وقت تک مرنے نہیں دیتا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں اور اس کی بے ستری ہو تو میں اس کی ستر پوشی کرتا ہوں، اسے ٹھوکر لگے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے تھام لیتا ہوں. یہ حضور غوث اعظم کا فرمان. غوث پاک کہتے ہیں کسی کو مجھ پہ قیاس نہ کرنا اور مجھے کسی پہ قیاس نہ کرنا. میں کسی کی طرح نہیں، کوئی میری طرح نہیں. انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہے، اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. میں حوالے کے ساتھ پڑھ دوں کیونکہ غوث پاک کی فضیلت آج کل اہل بدعت کو ہضم نہیں ہوتی. زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے محدث نے لکھا ہے، یہ کہانی قصوں کی کتاب سے نہیں پڑھی جا رہی ہے بات، یہ اس محقق کی کتاب سے پڑھی جا رہی ہے جس کو محقق کے علل اطلاق کہا جاتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا، کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں. اسی لیے تو جس جماعت میں غوث اعظم نہیں ہے لوگ نبی کو اپنی طرح کہنے لگے. سنی نبی کو کبھی اپنی طرح نہیں کہہ سکتا کہ جب غوث اعظم کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو ان کے نانا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے نانا تو نانا، ان کے دادا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے تو کہا کوئی علی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. اور کس شان سے نتیجہ نکالا، کیا خوبصورت انداز سے کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. ہو سکتا ہے آپ سمجھے نہ سمجھے، جب راجستھان والے اور ایم پی والے شعر نہیں سمجھتے تو ہم ان کو تانا دے کے کہتے ہیں اگر ہم یو پی میں پڑھتے تو لوگ سمجھتے. لیکن اگر یو پی میں بھی شعر نہ سمجھا جائے تو پھر ہم کہاں جا کے پڑھیں؟ ذرا یہی بتائیں، کوئی تیسری دنیا تو ہے نہیں جہاں جا کر کے شعر پڑھیں. تو امام کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. تھوڑی کوشش کرتا ہوں مرشد کے قدموں کی خیرات لے کر. سالک کہتے ہیں اس بندے کو جو ولایت کے رستے پہ چل رہا ہو، ابھی ولی بنا نہیں، ولایت کے رستے پہ چل رہا. نہ وہ عام مومن ہے نہ وہ ولی ہے، بلکہ جو سالک اس کو کہتے ہیں جو ابھی ولایت کے رستے پہ چل رہا، اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پہ پہنچ گیا. اب بریلی کا قلندر کہتا ہے کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. یعنی چاہے ولایت کے رستے پہ چل رہا ہو، چاہے وہ ولی بن چکا ہو، وہ آپ کا محتاج ہے غوث اعظم. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. جب غوث اعظم کو سمجھ نہیں سکتا تو علی مرتضیٰ کو کیا سمجھے گا، اور جو علی کو نہیں سمجھ سکتا وہ نبی کو کیا سمجھ سکے گا. اور پھر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، غوث پاک نے ایک بات کہی، کہتے ہیں مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. غوث پاک کا وعدہ ہے. غوث پاک کا وعدہ کیا ہے؟ مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے. اب اعلیٰ حضرت مانگ کیا رہے ہیں، علماء کی توجہ چاہو، مانگنے کا انداز دے. ایک مرتبہ غوث پاک کی محفل سجی ہوئی تھی، کسی نے کہا یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو. غوث پاک نے سب کو دیا. لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مانگا تو کیا مانگا،
جو مانگا صحیح مانگا، لیکن میری باری آئی تو میں کیا مانگوں؟ کہتے ہیں کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، میں تو آپ ہی سے آپ کو مانگتا ہوں۔ ارے جب ایاز محمود کو مانگ لے اور محمود ایاز کا ہو جائے تو بولو ایاز کی سلطنت کس کی، محمود کی سلطنت کس کی ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں تو آپ ہی کو آپ سے مانگوں گا، جب میرے ہو گئے غوث اعظم تو پھر میرا زمانہ ہو گیا۔ اور ہوا بھی یوں ہی، آپ دیکھتے نہیں چشتیوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، نقشبندیوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، قادریوں کی محفل ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، عرس احسن العلماء کا ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، عرس اچھے میاں کا ہے، ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ میلاد بھی پڑھی جا رہی ہے تو اس بہانے احمد رضا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہی بریلی والا احمد رضا نا جس نے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ پتا چلا یہ ڈنکے کیوں بج رہے ہیں؟ جب غوث اعظم کو غوث اعظم سے مانگ لیا تو پھر امام احمد رضا کے ڈنکے بجنے لگے۔ بس دو باتیں عرض کر کے بات پوری کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں غوث پاک کہتے جو میرا مرید ہے اس کے لیے یہ ہے، اس کو جنات نے نہیں ستانا، اس پر مصیبتوں نے نہیں آنا، تو کیوں نہ ہم غوث پاک کے مرید ہو جائیں، کیوں نہ غوث پاک کے مرید ہو جائیں۔ اور غوث پاک کا مرید ہونے کے لیے ایک بات بتا دوں، صرف رسومات کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، طریق غوث اعظم لازمی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مرشد نے کہہ دیا فرائض واجبات کی پابندی کروں گا، ہم کہہ دیتے کروں گا، اور اسی دن ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ غوث اعظم بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، آپ پر یہ سوال چھوڑتا ہوں۔ جن بے نمازیوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے نمازیوں سے میں محمد بیزار ہوں، قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، جس سے ان کے نانا بیزار ہو غوث پاک ان سے خوش ہو سکتے ہیں۔ 11ویں کی دیگے چڑھانے والوں بالکل چڑھاؤ، منع نہیں کرتے، لیکن مسجد میں کب آؤ گے؟ سرکار غوث اعظم نے ہمیں مسجد کا راستہ پہلے دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے آسمان پر اس سے لعنت برستی ہے۔ بے نمازی پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی کو صدقہ مت دو، بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بے نمازی کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہ کرو۔ حضور یہ فرما رہے ہیں ہم تو جلسوں کی تیاریوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ اب آخری بات اپنی گفتگو کی، جو قادری ہو جائے پھر وہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا اگر وہ سچا قادری ہو جائے۔ غوث پاک کا کیا کرم ہے قادریوں پر، اگر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو تو غوث پاک اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں، اور غوث پاک کا مرید اگر گناہ کبیرہ کرنے والا ہو تو بھی اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں۔ ہوا کیا، ایک قادری مرید تھا، اس کی قسمت میں 100 مرتبہ بدکاری لکھی ہوئی تھی۔ بدکاری، میں اپنا نام نہیں لیتا مرشد کے ادب سے، ورنہ منبر پہ میں کچھ کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ بدکاری سب سمجھ گئے نا، سب سمجھدار لوگ ہیں، تو بدکاری اس کی قسمت میں 100 بار لکھی ہوئی تھی۔ لیکن جب غوث پاک کا مرید ہوا تو خواب میں اس نے 100 مرتبہ زنا کیا ایک ہی رات میں، اور جب بیدار ہوا تو اس پر خواب کا اثر بھی تھا، ناپاکی کا اثر بھی تھا۔ جلدی جلدی سے غسل کیا اور کانپتے ہوئے خانقاہ قادریہ کا رخ کیا، غوث پاک کی خانقاہ کا رخ کیا۔ جب گیا اس سے پہلے کہ سوچا مرشد کو بتاؤں کیسے، تو پیر تو روشن ضمیر تھے نا، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مرشد نے پہلے ہی کہا کہ جو میرا مرید ہو جاتا ہے میں اس کی حقیقت کو خواب میں تبدیل کر کے اس کو بچا لیتا ہوں۔ یہ غوث پاک کا مرید ہونے کا فائدہ۔ اور دوسرا یہ تو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، مصیبتوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ ایک
تاجر تھا، اس کو دنیا ابو المظفر کہتی تھی، ابو المظفر تاجر۔ ایک دن وہ تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا دوسرے ملک۔ آج کل فلائٹ سے جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام تک واپس دبئی سے ہم آ جاتے ہیں، لیکن وہ دور تو ایسا تھا، گھوڑوں کا دور، کھچروں کا دور۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، وہ تجارت کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے ولی تھے جو غوث اعظم کے استاد بھی تھے، شیخ حماد۔ ان کے پاس وہ گیا اور جانے کے بعد کہا، حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، تجارت کے لیے جاؤں؟ انہوں نے فرمایا نہیں جا سکتے تم۔ کیوں؟ کہا کہ سفر میں جاؤ گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا مال چھین لیا جائے گا۔ کیونکہ وہ ولی تھے، واقعی ولی تھے، اور ولی لوح محفوظ پڑھتا ہے، تقدیر پڑھتا ہے۔ ہر ولی تقدیر پڑھ سکتا ہے مگر تقدیر بدل نہیں سکتا۔ یہ ہر ولی کی شان ہے کہ لوح محفوظ پڑھے، مگر اس میں تصرف کرنا ہر ولی کی شان نہیں ہے۔ اب تاجر تو تاجر لوگ کا حال یہ ہے کہ ایک جگہ فتویٰ پوچھے، مرضی کا جواب نہ ملے تو دوسرا مفتی پکڑتے ہیں، ہے نا ایسا ہی؟ اپنی مرضی کا ملے، بھائی بتاؤ مفتی صاحب یہ فلاں کرنسی کا کیسا، اس کا کیسا، اس کا کیسا، اور اس کے بعد جدید بینکاری کا کیسا، انہوں نے حرام کہہ دیا تو دوسرے وہ پکڑے گا، دوسرے نے کہا تیسرے، جب تک من کی مراد کا جواب نہ ملے تب تک کہ وہ مطمئن نہیں۔ اب وہ بھی تاجر تھا ابو المظفر، شیخ حماد نے کہہ دیا نہیں جانا۔ اس نے سوچا کہ چلو غوث پاک کے پاس چلتے ہیں۔ اور غوث پاک سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ نے تقدیر بدلنے کا اختیار دیا ہے غوث اعظم کو۔ جو لوگ اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں ذرا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، جو نبی کو نقش بندیت کا ٹائٹل لگا کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے نقش بندیت اسی وقت نصیب ہوگی جب مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب ہوگا۔ اگر مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب نہیں ہے تو سفید پگڑیاں باندھ کر مجددی کہلانے کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے، نہ کہ ٹوپیوں کا رنگ، نہ کہ اماموں کا رنگ، نہ کہ کپڑوں کا رنگ۔ اس لیے چشتیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے، غریب نواز تھے، جس عقیدے پہ غریب نواز تھے، محبوب الہی تھے، بابا فرید تھے، قطب الدین بختیار کاکی تھے۔ قادریت اس کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے۔ نقشبندیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پر سرکار باؤل حق والدین تھے، مجدد الفسانی تھے، سرکار احرار تھے، یہ وہ عقیدہ ہے۔ اور سہروردیت اس کا نام ہے جس پر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے، شیخ زکریا ملتانی تھے۔ لیکن جب آپ ان سب کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا قادریت کا عقیدہ چشتیت سے جدا نہیں، چشتیت کا عقیدہ نقشبندیت سے جدا نہیں، نقشبندیت کا عقیدہ سہروردیت سے جدا نہیں، سہروردیت کا عقیدہ رفاعیت سے جدا نہیں۔ اب سب عقیدوں کو اگر دیکھو گے تو وہ آپ کو بریلی میں یوں نظر آئے گا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شیخ حماد کے پاس گئے، ابو المظفر جا کہتے حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں جاؤ، اجازت ہے جاؤ۔ اب انہوں نے منع کیا، یہ کہتے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو خوب کما کے منافع کما کے واپس آ رہا تھا، نہانے کے لیے گیا تو پیسوں کی تھیلی، مال کی تھیلی حمام میں لٹکائی، نہایا اور بغیر تھیلی لے واپس ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند آئی، سوئے تو کیا دیکھا، ڈاکو آئے، پورا قافلہ لوٹا، اس کو بھی قتل کیا۔ جب یہ خواب سے اٹھے تو تھر تھر کانپ رہے تھے، خون کا اثر بھی گردن پہ محسوس ہو رہا تھا، خواب کا اتنا اثر تھا۔ جلدی سے اٹھے، صحیح سلامت دیکھا، دھیان آیا میرا مال تو میں نے حمام چھوڑایا۔ حمام میں گئے، تھیلی لی اور جلدی سے بغداد شریف کی طرف آئے۔ اب سوچا پہلے غوث پاک سے ملوں کہ پہلے شیخ حماد سے ملوں۔ خدا کا کرنا یہی سوچ رہے تھے کہ رستے میں شیخ حماد مل گئے اور وہ میں بیٹے جلدی جا، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا، میں نے جو کہا تھا وہی تیری تقدیر میں لکھا تھا، لیکن شیخ نے 70 مرتبہ تیرے لیے اللہ سے دعا کی اور تیری لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دے۔ جا ان کے پاس جا۔ اور اس کے پاس جب وہ شیخ ابو المظفر غوث پاک کے پاس گئے تو غوث پاک کو بیٹھا ہوا پایا، آ کر کے کہا
اب دیکھو شیخ حماد ادھر بھیج رہے ہیں، لیکن غوث پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ شیخ حماد کو کچھ نہیں پتا تھا اور اس نے جھوٹ بولا، غلط بولا، استغفر اللہ، ایسا نہیں۔ یہ ولی ان کا در بتا رہے، اب یہ ولی ان کی شان بتا رہے۔ کہا شیخ حماد نے جو کہا تھا بیٹا سچ کہا تھا کہ تو قتل ہو جاتا، مارا جاتا، نقصان اٹھاتا، لیکن اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ سے تیرے لیے دعا کی اور اللہ نے 70 بار میری دعا کی برکت سے تیری تقدیر کو یوں بدل دیا کہ حقیقت کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اگر تو قادری ہو جائے تو تیری مصیبتیں اللہ تجھے خواب میں دکھا کر حقیقت میں بچا لیتا ہے۔ تو بولو قادری ہونے کا کتنا بڑا فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی۔ اب مہاراجہ سے بہتر قادریت ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ بھائی قادریت سب جگہ کی قادریت ہی ہے، لیکن مہاراجہ کی قادریت کی شان کیا ہے؟ جو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے نہیں، لیکن جتنا ہم جانتے ہیں اپنے بزرگوں سے سن کے یہ کہ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کی خواب میں حضور غوث اعظم آئے۔ خواب کا ذکر عالم بیداری میں بھی انہوں نے غوث اعظم کی زیارت کی، یہ بھی روایت موجود۔ بہرحال سرکار غوث اعظم نے فرمایا برکت اللہ تم میرے سلسلے کا اجرا کرو، قادری سلسلے کا اجرا کرو، اور فرمایا جو تیرے ذریعے سے اور تیرے خلفاء کے ذریعے سے قیامت تک قادریت میں مرید ہوگا اس کو بخشش کرا کے جنت میں لے جانا میری ذمہ داری ہے۔ ہاں اسی لیے برکاتیت بہت فروغ پائی۔ بر صغیر میں سلسلہ قادریہ کا سب سے زیادہ فیضان جہاں سے تقسیم ہوا ہے اسے مہریرہ مطہرہ کہتے ہیں۔ بریلی شریف میں اگر مفتی اعظم کی شکل میں کوئی قادریت بانٹ رہا ہے تو ان کی غلامی کا رشتہ مہریرہ شریف سے جڑا ہوا ہے۔ امام احمد رضا کی شکل میں جنہوں نے قادریت کا فیضان بانٹا ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا۔ گوسی میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی شکل میں علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں جس نے قادریت کا فیضان بانٹا اس کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ پیلی بھیت میں حضور شیر بے اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اگر کوئی قادریت کا نمائندہ نظر آیا ان کی غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ علامہ ظفر الدین بہاری اگر بہار کی سرزمین پر قادریت کا فیضان بانٹ رہے ہیں غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے۔ سید سلیمان اشرف بہاری اگر علی گڑھ میں بیٹھ کر قادریت کا فیضان بانٹ رہے تھے ان کا غلامی کا رشتہ سرکار غوث اعظم سے جڑا ہوا، ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بدایوں میں اللہ اکبر سیف اللہ المسلول کی شکل میں اگر قادریت کا نمائندہ وہاں کا غلامی کا رشتہ مہریرہ سے جڑا ہوا۔ حضرت اللہ اکبر علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ تاج الفول کی شکل میں بدایوں کے اندر اگر فیضان قادریت بانٹ رہے ہیں ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بلکہ اللہ اکبر کوچوچے مقدسہ کچوچا شریف کی اس عظیم گدی کا سجادہ نشین جسے دنیا شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی وہ ہستی، انہوں نے بھی قادریت کی جو خلافت لی ہے غوث اعظم کی اولاد ہونے کے باوجود وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ مہریرہ مطہرہ کا عظیم وقت کا قطب جسے دنیا آل رسول احمدی کے نام سے جانتی ہے۔ تو گویا کہ وہاں کا رشتہ بھی اس اعتبار سے اللہ اکبر مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہے۔ تو کہنا پڑتا ہے کہ بغداد کا سب سے بڑا فیضان اور خمخانہ اگر کہیں سے جام بھر بھر کے پٹ رہے ہیں تو اسے مہریرہ مطہرہ کی زمین کہا جاتا ہے۔ اور آج سنیوں اپنے لیے خوش نصیبی کی بات ہے بھائیو، غلام خلفاء سے مرید ہو جاؤ تو غوث اعظم نے ضمانت لیے کہ میں بخشواؤں گا۔ اگر کوئی ڈائریکٹ سجادہ نشین کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو بتائے نا پھر کیا ہوگا۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بات اللہ رب العزت کو شاہد و بصیر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کے دور میں حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو یہی کہتے کہ حضور امین ملت میرے مخدوم زادے ہیں۔ بزرگ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہ اپنے مخدوم زادے کا انکار نہیں کرتا، اور انہوں نے کہاں ہے بارہا کہاں ہے، سننے والے موجود ہیں، کم بچے ہیں
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہری حیات میں ہوتے تو یہی کہتے ہیں کہ حضور امین ملت میرے مرشدوں کے شہزادے ہیں، میرے مخدوم زادے ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہے، اپنی ہستیوں کو پہچانو، ہستیوں کو تولنے کی کوشش نہ کرنا۔ مہریرہ مہریرہ ہے، امام زید سے لے کر حضور امین ملت تک کبھی کوئی خالی یہاں نظر نہیں آیا۔ یہ ولایت کے جام ہے جو بھر بھر کے پلائے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے شکر اور پانی دیکھ کر کہا تھا کہ بڑی دکان اور پھیکا پکوان، اور بڑی دکان اور پھیکا پکوان کہہ کر کے چلے گئے تھے، لیکن جب اپنے وطن پہنچے تو کیا دیکھا کہ بابا فرید بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، اور پھر اللہ اکبر، بلکہ ان کا ہاتھ اٹھا کر کے حضور اچھے میاں مہریروی کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے بزرگ، یہ بڑی دکان پھیکا پکوان نہیں ہے، جتنی بڑی دکان ہے اس سے بڑا پکوان ہے۔ اور جب وہ گئے تو ہمیشہ کے وہیں کے ہو کر کے رہ گئے، اور آج ان کی نسلیں بھی وہیں کی ہو کر کے رہ گئی ہے۔ اس لیے مہریرہ مہریرہ ہے۔ مہریرہ کو اسماعیل دہلوی کی آنکھ سے مت دیکھو، مہریرہ کو دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کی آنکھ سے دیکھو۔ مہریرہ کو تھانوی کی آنکھ سے نہ دیکھو، مہریرہ کو دیکھنا ہے تو مفتی اعظم کی آنکھ سے دیکھو۔ جب آپ مہریرہ کو اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کی، بلکہ ایک جملہ کہہ کے بات تمام کر دوں، بھائی لیلا کو دیکھنا ہے تو منافق کی آنکھ سے نہ دیکھو، لیلا کو جب بھی دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو، اور مجنو کو دیکھنا ہے تو لیلا کی آنکھ سے دیکھو، تب پتہ چلے گا مجنو میں کیا رکھا ہے۔ کسی نے لیلا سے کہا تھا، او لیلا تیرا مجنو تو لنگڑا کے چلتا ہے۔ لیلا نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، وہ لنگڑا نہیں ہے، لنگڑا کے نہیں چلتا، وہ تو میرے عشق میں لہرا لہرا کے چلتا ہے۔ یہ آنکھوں کے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ جب دیکھو گے نا امام احمد رضا کے انداز میں مہریرہ کو تو پتہ چلے گا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو ہم لوگ کوئی ایجنٹ لوگ نہیں، اور مہریرہ کو ایجنٹ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، کیونکہ سونا کبھی نہیں کہتا کہ مجھے ایجنٹ کی ضرورت ہے۔ سونے کی چمک دیکھ کر لوگ جانتے جوہر کی گت جوہری جانے، جوہری جانتا ہے جوہر۔ لیکن ہم لوگوں پہ آپ اعتماد کرتے ہو تو ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کی سچی رہنمائی کرنا۔ آج لوگ مرید ہونے کے لیے کسی چرسی سے مرید ہو جاتے ہیں، کسی بھنگ پینے والے سے مرید ہو جاتے ہیں، کمر کے نیچے بڑے بڑے بال رکھنے والوں سے، 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے والوں سے مرید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور لوگ کہتے ہیں آج سچے پیر نہیں بچے، میں نے کہا بچے ہیں مگر کم بچے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ ابھی تک مرید نہیں ہوئے، ہمارے مرشد حضور سرکار امین ملت کے ہاتھوں پہ بکیے، قادری ہو جائیے، برکاتی ہو جائیے۔ اور برکاتی ہو کر قادری ہونے کا مزہ یہ ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، جب قادریت میں برکاتیت کے یعنی شاہ برکت اللہ کے خلفاء کے ذریعے کوئی قادریت میں داخل ہوتا ہے تو اس کی موت کے وقت تو مرشد اس کو لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کیا مزہ آتا ہوگا برکاتیت میں مرنے کا بھی، کہ سرحانے مرشد کھڑا ہوتا ہوگا اور روح نکلتی ہوگی، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث اعظم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو غوث اعظم کے سلسلے میں زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ قادری کر قادری رکھ، قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ مجھے نہ جلسے والوں نے کہا، نہ حضور امان ملت نے کہا، نہ مجھے کسی نے کہا، یہ میرے دل کی آواز ہے کہ قوم سچے پیر کے دامن سے وابستہ ہو تو ان کا عقیدہ بھی محفوظ ہو، ان کا ایمان بھی محفوظ ہو۔ تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور خاندان برکاتیہ کی آبرو، ہم سب کے آقائے نعمت حضور سیدی امین ملت کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ حضور ہاں آپ ان سب غلاموں کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں داخل فرمائیں، مرید فرمائیں، اور